أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم اور اللہ کے نام کو اپنے قسم کھانے کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس کہ تم قسم کھاؤ کہ ہم نیک نہیں بنیں گے، متقی نہیں بنیں گے اور لوگوں میں صلح نہیں کرائیں گے. ایسا نہ کرو، یعنی اللہ کا نام لے کر ایسی برے ارادے نہ کرو. واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرائیں گے تمہاری بیہودہ قسموں پر. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کریں گے ان کا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، تم نے دل سے قسم اٹھائی. واللہ غفور حلیم اور بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. للذین یؤلون من نسائهم ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں. تربص 4 اشہر 4 مہینے انتظار ہے. فإن فاؤوا بس اگر 4 مہینے پورے کر لیں فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وإن عزموا الطلاق اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں، طلاق کو یعنی عزم کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات پہ اللہ کے نام کو نشانہ نہیں بنانی چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہو تو پھر اس وقت قسم اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کی اٹھانی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے، وہ بھی بامر مجبوری. تو اس لیے جو ہے نا قسم سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیز کیا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑی عمر پائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی قسم نہیں اٹھائی. قسم نہیں اٹھانی چاہیے. ویسے ہی بندے کو اتنا اعتماد دلانا چاہیے کہ لوگ اس کی بات پر ویسے ہی اعتماد کر لیں. اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ خود ہی اعتماد کر لیں، قسم اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو بہرحال اگر بعمر مجبوری قسم اٹھانی بھی ہے تو صرف اللہ کے نام کی یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. تو پہلی آیت میں یہی مسئلہ بیان کرنا ہے. فرمایا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس کہ تم قسم اٹھاؤ. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے میں کبھی نیکی کے قریب نہیں جاؤں گا. اسی طرح قسم اٹھاتا ہے کہ میں کوئی پرہیزگاری نہیں اختیار کروں گا. اسی طرح قسم اٹھاتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. لوگوں میں لڑائی ہو گئی، میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا. تو یہ قسم اٹھاتا ہے. تو فرمایا ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ کے نام کو غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا. اس لیے جو ہے نا اللہ کے نام سے قسم اٹھانے کی پرہیز کرنی چاہیے. اگلی آیت میں دوسرا مسئلہ بیان کیا. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گی، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ہوگا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے. جو تمہارے دلوں کے اندر قسمیں پیدا ہوئی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے.
دراصل قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے قسم اللہ ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. حالانکہ جو ہے نا ان کے دل کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، اور زبان پر یہ لفظ جاری ہو جاتا ہے. اسے لغو قسم کہتے ہیں، بیہودہ قسم. تو ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قسم پر مواخذہ نہیں کریں گے. آگے فرمایا اللہ غفور حلیم، جو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن زبان کو ایسی قسم سے روکنا چاہیے، ایسی قسم خواہ مخواہ نہیں اٹھانی چاہیے. اور دوسری ہوتی ہے قسم غموس. قسم غموس یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے کہ میرے پاس فلاں آدمی آیا تھا، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا. جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، گزشتہ واقعہ پر قسم اٹھاتا ہے. مثلا کوئی آدمی قسم اٹھایا کہ میرے پاس عامر آیا تھا، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا. اس نے جان بوجھ کر یہ غلط قسم اٹھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم پر جو ہے نا مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، توبہ کرنے سے ہی معاف ہو جائے گا. جان بوجھ کر گزشتہ واقعہ کی قسم اٹھاتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. توبہ استغفار اس کے لیے کافی ہے، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا. اور ایک تیسری قسم ہے قسم منعقدہ. قسم منعقدہ یہ ہے کہ ایک آدمی آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھا لیتا ہے. مثلا وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئندہ جو ہے نا گندم کاشت نہیں کروں گا، آئندہ سال میں گندم کاشت نہیں کروں گا. اب یہ قسم اٹھا لیتا ہے. یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ آئندہ میں چنے کی کٹائی نہیں کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں. یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا. تو یہ قسم جو ہے نا منعقدہ ہے. منعقدہ یعنی یہ قسم منعقد ہو گئی. اگر اس نے قسم پوری کر لی، آئندہ سال اس نے گندم کاشت نہیں کی، پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آئندہ سال اس نے چنے کی کٹائی نہیں کی، کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر اس نے قسم توڑ دی، آئندہ سال اس نے گندم کی کاشت کر لی یا آئندہ سال اس نے چنے کی کاشت کر لی، قسم توڑنے کی وجہ سے اب اس پر کفارہ ہوگا. یہ کفارہ بھی ادا کرے گا اور توبہ استغفار بھی کرے گا. لیکن اگر وہ قسم کسی گناہ کی کام کی اٹھاتا ہے، مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں صاحب سے نہیں بولوں گا، یہ گناہ ہے. کسی مسلمان سے ترک تعلق یہ گناہ ہے. تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس آدمی سے بولنا شروع کر دے. یعنی گناہ کی قسم پر جو ہے نا وہ گناہ کا کام جو اس نے غلط ارادہ کیا اس کو ترک کر دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. قسم کا کفارہ ادا کرنا بالکل آسان ہے. تو سب سے پہلی صورت تو یہ ہے قسم کے کفارے کی کہ غلام آزاد کرے. آج کل غلام ہے نہیں، اس لیے یہ صورت تو باقی رہی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کے کپڑے پہنائے. درمیانے درجے کے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یعنی ان کو رقم دے دے یا ان کو کپڑے پہنا دے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے. درمیانی صورت 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یعنی آپ روٹین میں جیسے خود کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا کھلا دے، نہ بالکل گھٹیا ہو اور نہ ہی بالکل اعلیٰ درجے کا کھانا ہو. یہ تیسری صورت ہے. اور اگر ان پر کرنے یہ کام نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھیں. 3 دن روزہ رکھنے سے اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ ہے قسم کے متعلق تفصیل. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. بےہودہ قسم وہی جو ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ قسم اٹھانے کی، اس کے دل کا ارادہ نہیں ہوتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے، تمہاری پکڑ کریں گے ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں. یعنی تمہارے دل جس کا ارادہ کر چکے ہیں ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا. یہ یمین غموس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر اس نے قسم اٹھائی اور اس پر توبہ نہیں کی. اور تیسری صورت یمین منعقدہ جس کا مسئلہ بیان ہو گیا. فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بردبار ہے. اگر اس نے قسم اٹھا لی، پھر توبہ کر لی، کفارہ ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ایک تیسرا مسئلہ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ بھی قسم کے متعلق ہے. اس مسئلے کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں. ایلا یہ ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا. یہ قسم ہے ایلا کی. اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی مدت مقرر نہیں کرتا، ویسے قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. ایک آدمی یہ قسم اٹھا لیتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی 4 مہینے مقرر کر کے قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اپنی گھر والی کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی قسم اٹھا لیتا ہے 4 مہینوں سے زیادہ کی، میں 5 مہینے 6 مہینے یا سال کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ تیسری صورت
صورت ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھاتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ میں 3 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا 1 مہینے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تو یہ 4 صورتیں ہیں الہ کرنے کی. اب جو آخری صورت میں نے بیان کی ہے کہ وہ آدمی 4 مہینے سے کم کے ارادہ کرتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اور اگر اس نے 3 مہینے پورے کر لیے، 3 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے، 3 مہینے پورے کر لیے، تو یہ قسم اپنی پوری کر دے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بیوی کے حقوق ادا کرنا مرد پر واجب ہے، مرد پر ضروری ہے. جس طرح اس کے دیگر حقوق ہیں، کھانا پینا رہائش، اسی طرح اس کے جنسی حقوق بھی ہیں، وہ بھی مرد پر ادا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ادا کرے گا تو خواہ بخواہ گناہ گار ہوگا. ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور باقی جو 3 صورتیں ہیں، مثلا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں بیوی قریب نہیں جاؤں گا اور وہ وقت مقرر نہیں کرتا، یا 4 مہینے وقت مقرر کرتا ہے، یا پھر 4 مہینے سے زیادہ کا وقت مقرر کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے 4 مہینے تک بیوی سے قربت نہیں کی، 4 مہینے قریب نہیں گیا، تو اس صورت میں اس کی بیوی کو طلاق بینہ پڑ جائے گی. طلاق بینہ یعنی جیسے ہی 4 مہینے گزریں گے اس کی بیوی اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی، وہ بالکل فارغ ہو جائے گی. اور اس صورت میں اگر دوبارہ وہ اس بیوی کو رکھنا چاہے گا تو نئے سرے سے نکاح کرے گا، نکاح کر کے نئے سرے سے حق مال ادا کرے گا اور پھر اس کے نکاح میں آئے گی. یہ ان 3 صورتوں کا حکم ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا ایسی قسم نہ اٹھائے. اگر قسم اٹھا لی تو قسم کو توڑ دے، یعنی بیوی کے قربت کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. جیسے میں نے ابھی قسم کا کفارہ بیان کیا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ جو ہے نا 4 چیزیں ہیں. 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کر لے، قسم اس کی پوری ہو جائے گی اور بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ ہے مسئلہ الہ کا جس کو بیان کیا گیا. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب جانے کی قسم اٹھا دیتے ہیں، الہ کر دیتے ہیں. تربص 4 اشہر، 4 مہینے مہلت ہے. 4 مہینے یہ اس صورت میں ہے جب وہ مدت مقرر نہ کرے. 4 مہینوں تک اگر بیوی سے قربت کر لی تو پھر اس صورت میں قسم توڑ دے گا، کفارہ ادا کرے گا. اگر 4 مہینے قریب نہیں گیا، اس نے قسم پر اپنی قسم باقی رکھی، تو اس صورت میں اس کو طلاق بینہ پڑ جائے گی، پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. 4 مہینے کے بعد خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح سے نکل جائے گی. اب اگر نئے سرے سے اس کو خواہش ہے، نئے سرے سے نکاح بھی کرے گا اور حق مال بھی نئے سرے سے ادا کرے گا. فإن فاؤ، اگر انہوں نے اپنی قسم پوری کر لی، یعنی فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر انہوں نے قسم کو پورا کر لیا، یعنی مدت پوری کر دی اور پھر جو ہے نا اللہ سے معافی مانگی، اس نے جو ہے نا کفارہ ادا کیا یا پھر نکاح کر لیا، تو اس صورت میں اللہ بخشنے والے مہربان ہے. یا پھر اس نے قسم کے دوران ہی اس نے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیا، تب بھی اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا طلاق دینے کا، یعنی بیوی سے قربت نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے اقوال کا بھی پتہ ہے، اس نے کون سی بات کی ہے، اور اس کے دل کے حال سے بھی واقف ہے کہ اس نے دل سے کیا ارادہ کیا ہوا تھا، واقعی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں. تو یہ مسئلہ الہ ہے، الہ کا مسئلہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. خواہ مخواہ جو ہے نا بیویوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی بیوی کو تنگ کرتا ہے نا زندگی میں، جیسے جوانی میں بیوی کو تنگ کرتا ہے، آخر عمر میں جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوتا ہے. یہ ایک تجربے کی بات ہے جو بزرگوں نے لکھی ہے. ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، اس لیے بزرگوں کے تجربے کی بات نقل کر رہا ہوں. جو آدمی خواہ مخواہ بیوی کو تنگ کرتا ہے، خواہ مخواہ اس کو ستایا رہتا ہے بغیر کسی جرم کے، آخر عمر میں وہ بہت پریشان ہوتا ہے. آخر عمر اس کی جو ہے نا وہ بہت مشکل میں ہو جاتی ہے. اس لیے بیویوں کو خواہ مخواہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص طریقے پر تمہارے لیے حلال کیا ہے. خدمت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، سارا کچھ وہ کرتی ہیں، ہمارے جنسی حقوق پورے کرتی ہیں. ان کو تنگ کرنا گویا کہ انہوں نے ایک قسم اٹھا کر، کلمہ پڑھ کر ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک معاہدہ کیا ہے، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہمارے لیے آ گئی ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا ناروا سلوک نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے. اس لیے جو ہے نا خواہ مخواہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دھمکی دیتے ہیں، اگر تو میری بات نہیں مانے گی میں تجھے طلاق دے دوں گا. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی میں تجھے فارغ کر دوں گا. یا پھر جو ہے نا ظالم لوگ بیویوں کا گلا دبا دیتے ہیں، بہت غلط کام کر دیتے ہیں. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو حلال کیا ہے ایک خاص طریقے کے ساتھ، تو اس کو جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس کو اپنے اختیارات کی وجہ سے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا ایک بہت ناروا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ناروا سلوک کرنے سے منع فرمایا.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے عشیر، مرد کا مطلب ہے عشیر. عشیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اندر 10 حوصلے ہوتے ہیں. 10 حوصلے. عورت ستا رہی ہے، اس کا ایک حوصلہ کام کرنا چھوڑ دیا، دوسرا حوصلہ آ گیا، تیسرا حوصلہ آ گیا. 10 حوصلے اللہ نے مرد کے اندر رکھے ہیں، اس لیے اس کو عشیر کہتے ہیں، یعنی 10 حوصلے والا مرد. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، اس کو ستانا نہیں چاہیے. وہ تو بیچاری ناقصات العقل والدین، عقل بھی ان کا کم ہے، دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے. وہ جو عقل کی کمی کی وجہ سے وہ پریشان کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو عشیر بنایا، 10 حوصلے عطا کیے، اس لیے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اپنے اختیارات کی وجہ سے ان کو پریشان کرنا یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین نصیب